دیوبندیوں کا ترہ امتیاز تھا خلافت راشدہ حق چار یار. اب وہ روئے نہ تو اور کیا کریں؟ انہیں کیا پتا تھا کہ خلافت راشدہ حق چار یار ہے, حق تین یار نہیں ہے. یہ تو پھر ہم نے آگے کھولا نا کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد منکرین زکات, دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر, تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی, حالانکہ وہ صحابہ اکرام بھی تھے, صلح حدیبیہ کے صاحب بھی موجود تھے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ جی, کیوں؟ اب کدھر کی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین؟ اور نہیں دونوں ٹھیک. اچھا حضرت عثمان کی باری آئے تو دونوں ٹھیک, کوئی نہیں. حضرت ابو بکر کی باری آئے تو دونوں ٹھیک, کوئی نہیں. حضرت علی کے ساتھ چڑ نہیں جی, مانتے ہیں حق چار یار. ہم نے کہا اچھا حق چار یار ہے, پھر پانچواں جو ہے نا وہ حق چار یار میں شامل نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ اگر حق چار یار زندہ باد ہے تو سیاست معاویہ زندہ باد نہیں ہو سکتی. کہتے نہیں بعد میں زندہ باد, نہیں, حضرت علی کے دور میں سیاست معاویہ کیا تھی؟ تو مجھے بتائیں, چیخیں نا تو کیا کریں؟ حق چار یار کا نعرہ بھی اب یہ چینج نہیں کر سکتے. لوگ کہیں گے وہ تو حق چار یار کی بات کر رہا ہے, تم ماموں کو لے کے چل رہے ہو, اور اس ماموں کو جس نے حق چار یار کی مخالفت کی ہے. تو یہ چیخیں نا تو کیا کریں؟ اب رہ کے پیچھے وہابی, یہ تو دیوبندیوں کا حال تھا. وہابیوں کا تو نعرہ تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول. انہیں کیا پتا تھا کہ بخاری سے 2812 نکل آئے گی, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. وہی عمار, افسوس اے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ حدیث نکل آئے گی؟ اور یہ تو ایک حدیث کیا, اس کے علاوہ کتنی حدیثیں ہیں. ان کو حاکم سے روایت بتائے گی قرآن اور سنت. الموطا امام مالک والی روایت تو ہے ہی مرسل ہے, چھوٹا ہوا واسطہ ہے. اور مسلم میں جو 4 حدیثیں تھی قرآن اور اہل بیت, نہ ان کے بزرگوں کو پتا, نہ ان کے علماء کو پتا, نہ ان کی پبلک کو پتا. الٹا جن علماء نے اہل بیت کے اوپر کتابیں لکھی یا فضائل قرآن پہ کتابیں لکھی, ان میں سے قرآن اور اہل بیت میں سے اہل بیت کو ختم کر کے سنت داخل کر دیا. 3 کتابوں کے حوالے میں نے وہابیوں کے دیے تھے. تو مجھے بتائیں, یہ چیخیں نا تو اور کیا کریں؟ ان کا نیریٹو جاتا رہا, کیونکہ اب ان کی عوام ان کو کہتی ہے وہ تو قرآن حدیث پیش کر رہا ہے. تم لوگ کہتے تھے قرآن حدیث, آپ کہتے ہو نہیں, ہم اپنے علماء کو لے کے چلیں گے, اپنے سلف کو لے کے چلیں گے. اور سلف بھی وہ جو آلریڈی ہمارے کمپیٹیٹر ہیں. سلف میں صحابہ کو مانوں یا دوسری تیسری چوتھی صدی کے بزرگوں کو مانوں؟ میرا سلف تو عمار بن یاسر ہے. کبھی عمار بن یاسر کے نام کی بھی کانفرنس کی ہے؟ ہاں, ان کے قاتلین کے حق میں نعرے ضرور لگائے ہیں تم نے. عمار بن یاسر کا ساتھ کبھی نہیں دیا. ویسے کورسز میں پڑھایا جاتا ہے کہ عمار بن یاسر کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں, سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہم السلام اجمعین. ان کے بیٹے کو کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, یہ کبھی بتایا تم لوگوں نے؟ جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. پہلے یہ مودودی صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے کہتے تھے مودودی نے تاریخ کی روایتیں جمع کی ہیں. میں نے تو بھائی احادیث جمع کی ہیں, اکثر بخاری مسلم سے ہیں. اب یہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں بخاری اور مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے, لیکن کیا بتائے لوگوں کو. آئے ہو نا داڑھ تھلے وابیو. ہاں, میں نے آپ لوگوں کو 12 سال پہلے کہا تھا میں ان کے چہرے سے نقاب اتاروں گا, سارے فرقوں کے. اہل حدیث کا نقاب ذرا تھوڑی دیر سے اترا ہے, کچھ عرصہ وہ چلتے رہے کہ چلو رفع الیدین کی بات کر رہا ہے, باقی باتیں. وہ ماموں نے ان کو مروا دیا. پوری امت کو تو لادہ سے ماموں نے مروایا, اس فرقے کو تو ماموں نے مروایا. ماموں کے دفاع میں ان کی جو روحانی موت, چلے میں شیطانی موت نہیں کہتا, وہ میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں قاتل ہوں ان کے فرقے کا, میں مانتا ہوں سارے فرقوں کا قاتل میں ہوں الحمدللہ. تو اب مجھے بتائیں, یہ چیخیں نا تو کیا کریں؟ کس منہ سے لوگ کہیں جی بخاری مسلم سے رفع الیدین پڑھو؟ پھر بخاری مسلم تو لوگوں نے خود پڑھنی ہے ساری. اب ان کے پاس آخری اختیار یہ تھا کہ نہیں, یہ علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھنی ہے. سرکار یہ بھی ختم ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اپنے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر رہا ہوں, اور تمہیں جتنی حدیثیں ماموں کے حوالے سے چبھتی ہیں نا وہ ساری مسلم کے اندر ہے, سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک.
صحیح مسلم 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں 6220 کہ سعد ابن ابی وقاص کو تمہارا ماموں کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے, ابو تراب کے اوپر. اور ان کا امام ابن تیمیہ خود مان کے گیا کہ وہ سب کرنے کا حکم دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی سب سے مراد تنقید ہے, تو وہ ہم نے کہا کہ صحیح مسلم میں ہی آگے پڑھ لو 6229 میں, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت. اور حکمران کہہ رہا ہے یہ جو گورنر ہے, کوئی مجہول آدمی نہیں ہے, گورنر آل امیہ کا. اور یہ سب کچھ صلح حسن کے بعد ہو رہا ہے جی. تو صلح حسن تو ختم ہو گئی, صلح حسن یہ ہوئی تھی کہ حسن کے باپ پہ لعنت بھیجی جائے ان کی شہادت کے بعد. جنہوں نے لعنت بھیجی, بھجوائی, یا اسے سپورٹ کیا, یا آج اس کا دفاع کر رہے ہیں, ان سب پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اجے کہتے ہیں ہم پہ لعنتیں بھیجتا ہے, تو چھڑ دو نا لام دیا تھا دفاع کرنا. میں نے تو جنرل بھیجی ہے. اچھا پتہ ہے نانو, ہاں پتہ ہے نانو. ویسے تو کہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں, حضرت علی صحابی نہیں ہے, ان سے بڑا صحابی کون ہے؟ وہ آل البیت بھی ہیں, حضور کے داماد بھی ہیں, اور حضور کی آل محمد ان سے چلی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چلو یار صحابی مان کے ہی دفاع کر لو مولا علی کا. اب وہ ساری حدیثیں مسلم شریف میں ہے, مسلم میں اس جو ہے وہ حدیث موجود ہے 4776 کہ حضرت آپ کعبے کے سائے میں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آ کے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ آگے کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں, اور آپ کا جو اس وقت حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان, وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں, ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں, اور قرآن کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ تو وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ بھی تو مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا تھا نا. کیا کریں گے, روئے نہ تو اور کیا کریں. اور امام مسلم نے کہا کہ میں حدیثیں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ یہ میری کتاب پڑھ لیں. اور امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری, جو حدیثیں عمار لے کے آئے ہیں. امام مسلم نے تو بس اتنی حدیث لی تھی نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. امام بخاری نے اگلا حصہ بھی لیا کہ عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جی امام بخاری تو پھر وہ حدیث بھی لے کے آئے کہ جب تلوار کی دھونس کے اوپر 4827 نمبر حدیث, تمہارے ماموں نے اپنی زندگی میں یزید کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی, اور صحابہ کرام جو مخالفت پہ کھڑے ہوتے تھے ان کو تم لوگ جیلوں میں ڈلواتے تھے, قتل کرواتے تھے. آج میرا ٹاپک نہیں ہے, جسے شوق ہے نا تو میری کربلا کے اوپر ویڈیوز دیکھیں. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کربلا اب آپ کو قیامت تک ہانٹ کرے گی. کسی امت نے یہ کام نہیں کیا کہ ان کا نبی ابھی قبر میں جائے اور 50 سال نہ گزرے اور ان کی پوری اولاد کو تم لوگ ذبح کر دو. یہ تمہاری جان نہیں چھوٹنی. امام مسلم ہی نے قرآن و اہل بیت والی حدیث لے لی نا, اوپر تلے 4 حدیث 6225 سے 6228 تک کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے. حضور نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا ہے. لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں تمہیں اپنے اہل البیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ آپ نے فرمایا, لیکن امت الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. یہ پلیٹ فارم غدیر خون پہ کھڑا ہے. بتاؤ ایسی توحید آج تک کسی نے بیان کی تھی؟ قرآن کی توحید, پیور قرآن کی توحید. یہ تو پرانے بابوں کا بھی نام بڑے احترام سے لے کے نا جھوٹ بولتے تھے, نہیں انہوں نے نہیں کام ڈالا, پچھلوں نے ڈالا ہے. میں نے کہا نا, جس نے کام ڈالا ہے ایک ایک کو ننگا کیا, خواہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا کوئی یا آج تھا.
اور اہل بیت کا دفاع تو جن لوگوں نے اہل بیت کے نام کے اوپر پچھلے 1200-1300 سال سے چندے کھائے اور صرف رونا اور ماتم کیا، انہوں نے بھی نہیں اتنا کیا جتنا الحمدللہ ہم نے اہل البیت کا دفاع کیا. اور یہ اہل بیت کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا ہے. یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں نے جا کے کو مولا علی کو کہنا ہے کہ دیکھیں جی میں تھوڑا وفادار نکلیا، نہ، یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا، کیونکہ یہ میرے نبی کی وصیت تھی کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں. یعنی خوف یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کا ساتھ دے کے مخالفین کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور اس زمانے میں مخالفین کو تم نے ایکسپوز کرنا ہے اور مولا علی کا دفاع کرنا ہے.